یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود دوغرا راج سے آزادی حاصل کی اور کراچی پہنچ کے پاکستان میں شامل ہونے کا درخواست دی، اور وہ آج تک انتظار میں ہیں کہ ہم کب پاکستان کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اور ان کا یہ محنت، ان کا یہ جدوجہد، ان کا شہادت کا جواب پاکستان نے دیا کیا؟ پاکستان نے اس جدوجہد کے جواب میں، اس دوغرا راج کے آزادی کے جو انہوں نے خود حاصل کیا، اس کے جواب میں ہم نے دیا کیا؟ پاکستان نے یہاں FCR کا نظام نافذ کیا۔ آپ نے دوغرا سے آزادی حاصل کی تو FCR کا غلامی آپ کے اوپر مسلط کیا گیا، اور یہاں کے عوام آج تک قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو یاد کرتے ہیں، جس نے FCR کا نظام کا خاتمہ کیا، جس نے دوغرا راج کا خاتمہ یہ جو شخصی حکمرانی کا نظام کا خاتمہ کیا، اور جو یہاں کے غریب عوام کے لیے، پسماندہ علاقے سے تعلق رکھنے عوام کے لیے سبسڈی کا بندوبست کیا تھا۔ اس دن سے لے کے شہید محترمہ بینظیر، ان کامیابیوں کے بعد جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو موقع ملا تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے یہاں گلگت بلتستان میں سیاست کا آغاز رکھی، اور سیاسی جماعتوں کی بنیاد پہ گلگت بلتستان میں یہ سفر کا، آپ کا سیاسی سپیس کا آغاز ملا آپ کو۔ اس کے بعد گلگت بلتستان کے عوام جو محب وطن پاکستانی ہیں، اپنا جدوجہد جمہوری انداز میں، اپنے حقوق کا جدوجہد جمہوری انداز میں برقرار رکھے ہیں، اور جب صدر زرداری کو موقع ملا تو صدر زرداری نے گلگت بلتستان میں انتظامی صوبہ، اور آپ کے یہ جو پورا انتظامی نظام ہے یہ آپ کو گلگت بلتستان کے عوام کو دیا۔ انتظامی صوبہ کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان کا شناخت، گلگت بلتستان کا نام گلگت بلتستان رکھا گیا۔ اب گلگت بلتستان میں ایک نیا نسل سامنے آ گیا ہے، اور ایک نیا نسل نے یہ جدوجہد کا ذمہ داری اب سونپا، اور جہاں نیا نسل یہ جدوجہد یہاں لڑ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی پاکستان کی سطح پر یہ نیا نسل آپ کا جدوجہد آگے لے کے جائیں گے۔ اور ہمارا یہ خواہش ہے، میرا یہ خواب ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام کو عبوری کا نام تو صحیح، لیکن وہ آئینی حقوق دلوایا جائے ان کو۔ میں وہ دن دیکھنا چاہتا ہوں جہاں میرے ساتھ ساتھ نیشنل اسمبلی میں گلگت بلتستان کے نمائندے موجود ہیں، اور انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں۔ یہ جو مینڈیٹ مجھے ملا ہے، یہ جو مینڈیٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے ملا ہے، 3 بنیادی اصولوں پہ ہمیں یہ مینڈیٹ ملا ہے۔ وہ 3 بنیادی اصول جو میرے منشور کا حصہ تھا کہ گلگت بلتستان کو حق حاکمیت دو، گلگت بلتستان کے عوام کو حق ملکیت دو، اور گلگت بلتستان کے عوام کو حق روزگار دو۔ تو یہ مینڈیٹ جو گلگت بلتستان کے عوام کا ہے، اب ہمارے اوپر، میرے اور آپ کے کندھے کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ریاست پاکستان کو قائل کریں، ہم حکومت پاکستان کو قائل کریں، ہم تمام سیاسی جماعتوں پہ ایک پیج پہ لا کے کنسنسس بنا کے یہ حق حاکمیت، آئینی حقوق کا وعدہ پورا کرنا ہے۔ جو حق ملکیت کا آپ کا مطالبہ ہے، جو حق ملکیت کے بارے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ سے وعدہ کیا ہے، اب ذمہ داری ہے آپ کا، حکومت کا، آپ کی اپنا حکومت کا، کہ اس وعدہ پہ عمل درآمد کیا جائے اور گلگت بلتستان کے عوام کو اپنا زمین کا مالک بنائیں، پہاڑ کا چھوٹی سے لے کے دریا کے کنارے۔
ہم یہ سلسلہ ایک جمہوری انداز میں کرنا چاہیں گے، سٹیک ہولڈرز کی مشاورت کے ساتھ کرنا چاہیں گے، تاکہ نہ صرف ہم آپ کو اپنے حق ملکیت دلوا دیں، مگر پھر اس کا فائدہ، اس کا معاشی فائدہ بھی گلگت بلتستان کے عوام کو ملنا چاہیے۔ اور میں صرف آپ کو تجویز دے سکتا ہوں، اور تجویز یہی دوں گا کہ جو آپ کا یہ زمین ہے جس کے لیے ہم نے آپ کو حق ملکیت کے حوالے سے لیجسلیشن بھی کیا ہے، اب وہ جو قابل کاشت زمین ہے، جو قابل تقسیم زمین ہے، وہ آپس میں آپ تقسیم بھی کریں گے۔ جو ناقابل کاشت ہے وہ بھی آپ کا اپنا ہے، آپ کا پاس وہ حق ملکیت ہوگا۔ اب اس زمین کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے وہ آپ کی مرضی۔ میں تو تجویز ہی دے سکتا ہوں، اور تجویز ایک یہ تجویز ہے کہ جو قابل کاشت زمین ہے، جب وہ قابل کاشت زمین اور قابل تقسیم زمین کا تقسیم ہو جائے تو میرا تجویز یہ ہوگا کہ آپ کلیکٹیوز بنائیں، فارمنگ کلیکٹیوز بنائیں، اور چھوٹے چھوٹے جو ہمارے زمیندار ہیں وہ مل کے فارمنگ کلیکٹیو بنا کے مل کے آپ کے پاس کلیکٹیو پاور ہوگا، کلیکٹیو بارگننگ پاور ہوگا، کلیکٹیو خریدنے کا پاور ہوگا۔ آپ کے انپٹس پہ، اپنے لونز پہ، اپنے قرضوں پہ آپ کو ایک معاشی موقع ملے گا کہ ذرائع آمدنی کا آپ ماڈرن انٹروڈکشن کریں، ماڈرن ٹیکنالوجی کے انٹروڈکشن کر کے اس کا فائدہ لو۔ جو ناقابل کاشت زمین ہے یا جو قابل کاشت زمین ہے، جو قابل تقسیم زمین ہے، اگر آپ چاہتے ہو تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں آپ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے بڑے اسکیل پہ فارمنگ کر سکتے ہیں۔ آپ چاہتے ہو تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے جو بھی منصوبہ لا کر آنا چاہتے ہیں آپ انہی زمین پہ لے کر آ سکتے ہیں، تاکہ جب وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا منصوبہ کامیاب ہو تو اس کا فائدہ، اس کا منافع آپ کے جیب میں، گلگت بلتستان کے عوام کے جیب میں پہنچے۔ یا آپ نے یہ کلیکٹیو بھی نہیں کرنا ہے، آپ نے پی 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 نہیں کرنا ہے، یہ تو آپ کی مرضی۔ گلگت بلتستان کے عوام کا اپنا زمین ہے، آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ نے اس زمین کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اور آخری جو ہمارے اوپر بوجھ ہے، ذمہ داری ہے، وہ گلگت بلتستان کے عوام کو ان کو حق روزگار دلوانا ہے۔ معاشی مشکلات آپ کے سامنے ہیں، وفاقی سطح پہ، صوبائی سطح پہ ہمارا سی ایم صاحب نے اس پہ کچھ بات بھی کیا ہے، مگر ہمارا پورا کوشش ہوگا کہ ہم یہ جانیں، پہچانیں، یہ سمجھیں کہ یہ ہمارا ذمہ داری ہے، یہ حکومت پاکستان اور گلگت بلتستان کے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ہم روزگار کے مواقع یہاں کے نوجوانوں کو فراہم کریں۔ یہ ہمارا ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کے لیے ایسے معاشی ماحول بنایا جائے کہ یہاں کے عوام کو ان کے حق روزگار ملے۔ اور میں بہت خوش ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کے مطابق ہمارا وزیر اعلیٰ صاحب نے آج اعلان کیا کہ گلگت بلتستان میں ہم روزگار میرٹ پہ دیں گے۔ سب سے زیادہ میرٹ یہاں گلگت بلتستان میں موجود ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ میرے گلگت بلتستان کے عوام کا میرٹ کے حق پہ کوئی ڈاکہ مارے۔ میں آپ سب کا، یہاں کے عوام کا شکر گزار ہوں، میرے کارکنوں کے، میرے پارٹی ورکرز کے، آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ اور اس کے بعد میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا شکر گزار ہوں، جس نے پاکستان پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ تسلیم کیا، پاکستان پیپلز پارٹی کو مبارکباد دی، اور اس کے بعد اپنا پورا تعاون کا، اپنا پورا سپورٹ کا نہ صرف وعدہ کیا، یقینی طور پہ، عملی طور پہ یہاں گلگت بلتستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار جو ہے وہ ہمارا سی ایم کے امیدوار کو ووٹ دینے کے لیے اوبویسلی پہلے دن کے سے تیار تھے، لیکن دوسرا دن پہ جو ہے مسلم لیگ کے جو امیدوار نے پاکستان پیپلز پارٹی کے مینڈیٹ بھی تسلیم کیا، ہمیں سپورٹ بھی کیا، اور میں میرے مسلم لیگ کے ساتھی کو، مسلم لیگ کے دوستوں کو، وزیر اعظم کو خاص طور پہ، لیکن ان کا اوبویسلی جو مقامی ٹیم ہے جو ان کے لیے جد و جہد کر رہے تھے، میں ان سب کا شکر گزار بھی ہوں، اور ان کو یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو ہم یہ محسوس نہیں ہونے دیں گے کہ ہم
ट्रेजरी बेंचेस पे हैं और आप अपोजिशन बेंचेस पे बैठे हैं, हम इंशाअल्लाह ताला मिल के इस खित्ते के अवाम की खिदमत करने की कोशिश करेंगे। और मैं मुस्लिम लीग नवाज के बाद जो यहाँ के इंडिपेंडेंट उम्मीदवार और फिर जो IPP के जमात वफाक में, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दिया और हमारा इस पूरे सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिल के हुकूमत साजी में शामिल हैं। और उनको भी मैं ये यकीन दहानी दिलवाना चाहूँगा कि इंशाअल्लाह ताला हमने मिल के इस सूबे के, इस खित्ते के अवाम की खिदमत करेंगे। जो यहाँ हमने काम करना है वो हम मिलके करेंगे, जो वफाक में हमने काम मिलके करना है इंशाअल्लाह ताला हम मिलके करेंगे। और मैं चाह ये रहा हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान में हम एक नया सियासी मिसाल कायम कर। पाकिस्तान में सियासत एक गाड़ी बन चुका है। पाकिस्तान में सियासत लड़ाई झगड़ा क्या दुश्मनी का एक दूसरा नाम बन चुका है। इंशाअल्लाह ताला जैसे गिलगित बल्तिस्तान के वोटर ने, गिलगित बल्तिस्तान के शहरियों ने बहुत सारे मिथ्स तोड़े हैं इस इलेक्शन में, हमारा हुकूमत का इरादा होगा कि जो पाकिस्तान में सियासत बदनाम हुआ है वो मिथ इंशाअल्लाह ताला यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में हम तोड़ेंगे। तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर मेहनत करेंगे। जो यहाँ सियासी जमात की जिम्मेदारी है हुकूमत के हवाले से, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला पूरा एक नेक नियति के साथ और पूरे मेहनत के साथ उस पर हम कोशिश करेंगे कि हम काम करें। जो वफाकी सतह पे हमें वफाकी हुकूमत से मदद चाहिए, मैं अपने IPP के दोस्तों से और मुस्लिम लीग के दोस्तों के साथ मिलके वो वफाक में इश्यूज हम मिलके उठाएंगे और मिलके वफाकी सतह पे और सूबाई सतह पे अपने मसाइल का हल करने की कोशिश करूंगा। और आखिर इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं साथ साथ जो MWM के और तरीके इंसाफ के सपोर्टेड उम्मीदवार हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं। इन्होंने भी मेरा चीफ मिनिस्टर अमजद एडवोकेट साहब की बिला मुकाबला तारीखी इंतखाबात में उनका भी किरदार था और हम उनका शुक्रगुजार हैं। और मैं उनको जो जमातें, जो सियासतदान, ये इलेक्शन शायद उसमें आप कामयाब उस तरीके से नहीं हो सके, लेकिन ये हुकूमत किसी एक जमात का हुकूमत नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान में जो हुकूमत है वो इलेक्शन जीतने वाले के लिए का हुकूमत भी है और इलेक्शन हारने वाले के हुकूमत भी है। और उनको भी मैं ये यकीन दहानी दिलवाना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अमजद एडवोकेट के नज़र में ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन, ना मुस्लिम लीग नून का कारकुन, ना IPP के कारकुन, ना तरीके इंसाफ के कारकुन, ना MWM के कारकुन को कोई हम ये फ़र्क महसूस होने देंगे। आप सब गिलगित बल्तिस्तान के शहरी है, आपका ख्याल रखना, अपना दुख दर्द में शामिल होना, आपका आवाज़ बना, आपके लिए जिद्दोजहद करना अब मेरा और अमजद एडवोकेट साहब और उनका जो टीम आने वाला है उनका जिम्मेदारी होगा। आप दुआ करें कि हम इस जिद्दोजहद में, इस मेहनत में कामयाब हो। मैं अमजद एडवोकेट साहब का इस अनाउंसमेंट को वेलकम करता हूं कि सर्दियों से पहले इंशाअल्लाह ताला गिलगित बल्तिस्तान में हम लोकल बॉडी इलेक्शंस करवाएंगे। मुल्क भर में जहां जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वहां हमने बल्दियाती इलेक्शंस करवाए हैं। और मैं चाह रहा हूं कि जल्द से जल्द जो सियासत की नर्सरीज है, जो आने वाले नस्लों और आने वाले जनरेशन के सियासी कायदीन हैं, वो इंशाअल्लाह ताला इसी लोकल बॉडी इलेक्शंस में सामने आएंगे। और हम खुद ये ऑनर्स लेते हैं कि हम चाह ये रहे हैं कि सर्दियों से पहले हम ये इलेक्शंस करवाएं। जो गिलगित बल्तिस्तान में आपका मंशूर है वो अमजद एडवोकेट साहब ने हाईलाइट किया है। जो मेरा मंशूर है उसके बारे में मैंने थोड़ा आपसे बात किया है। मैं एक तो और पॉइंट्स का जिक्र करके कंक्लूड करना चाहूँगा। जो इस इलाका का जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है वो आप सबके सामने है। और हम इस दिन को
ان آفیسرز کو اور ان سپاہیوں کو سلام پیش کرنا چاہیں گے کہ دنیا کا ٹفسٹ بارڈر کو مین کرتے ہوئے کشمیر اور گلگت بلتستان کا جو بارڈرز ہے یہ دنیا کا سب سے اونچی، سب سے زیادہ جو موسم خراب ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ ہارڈ ایریاز ہیں وہ گلگت بلتستان کے کشمیر کے بارڈرز ہیں، جہاں بھارت کا فوج ایک طرف تو پاکستان کی فوج دوسری طرف، اور اس فوج نے، ان سپاہیوں نے گلگت بلتستان کے عوام کا تحفظ کیا ہے، کشمیر کے عوام کا تحفظ کیا ہے۔ ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں اور ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان علاقے میں رہنے والے عوام ان کا یہ قربانیوں کا قدر بھی کرتے ہیں اور ہم فخر کرتے ہیں۔ گلگت بلتستان کے عوام اس بات کا فخر کرتے ہیں، آزاد کشمیر کے عوام اس بات کے فخر کرتے ہیں کہ ہم پاکستان بھر کی جو سے تعلق رکھنے والے جو ہمارے سپاہی ہیں وہ یہاں آ کے ہمارا دفاع کرتے ہیں اور ہمیں یہ موقع ملتا ہے کہ ہم ان کا میزبانی کریں۔ جو بھی ان کے مسائل ہوں گے، مشکلات ہوں گے، انشاءاللہ تعالی پہلا پرائیورٹی پہ ہمارا وزیر اعلیٰ اور ہمارا حکومت ان کا مسائل دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ ساتھ ساتھ ہم بھارت کو صاف یہ پیغام پہنچانا چاہیں گے کہ ان علاقوں کے رہنے والے لوگ، ہمارا آپس میں تو سیاست چلتا رہے گا، آپس میں اختلاف تو چلتا رہے گا، لیکن جو آپ کے خلاف ہمارا عزم ہے، جو ہماری حقوق کی جدوجہد ہے، اس میں تمام پاکستانی، تمام گلگت بلتستان کے شہری، تمام آزاد کشمیر کے شہری ایک ہے، اور ہم صاف مودی سرکار کو یہ پیغام پہنچانا چاہیں گے کہ جنگ میں ہمارا افواج نے، ہمارا ایئر فورس نے، اس ملک نے آپ کو تاریخی عبرتناک شکست دلوائی۔ یہ عبرتناک شکست آپ سے ہضم نہیں ہو رہا، اور اس لیے آپ نے اب اسرائیلی ماڈل اپنایا ہے۔ اسرائیل میں ایران کے ساتھ کیا کیا، فلسطین کے ساتھ کیا کیا۔ پہلے انہوں نے حملہ کیا، جب ان کا پہلا حملہ ناکام ہوا تو پھر انہوں نے کیا کوشش کی؟ انہوں نے کوشش کی کہ اندرونی سیاست میں مداخلت کر کے ایران میں رہنے والے لوگوں کو ورگلائے، اپنا سیاستدانوں، اپنا قائدین، اپنے ملک کے خلاف ان کو ورگلائے تاکہ وہ اس رژیم کو ٹاپل کرے، وہ اپنا رژیم کے خلاف بغاوت کرے۔ اسرائیل کا سازش ناکام ہوا، اور میں آج گلگت بلتستان میں کھڑا ہو کے مودی کو بتانا چاہ رہا ہوں، ہم جانتے ہیں آپ کا سازش کیا ہے، ہم جانتے ہیں کہ آپ افغانستان کے ذریعے پختونخوا اور بلوچستان میں کیا کرنا چاہتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ آپ کے مالی آنکھ میرے پیارا گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم پاکستان کے عوام، گلگت بلتستان کے عوام، آزاد کشمیر کے عوام یہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کا سازش ناکام ہوگا۔ پاکستان کے عوام، گلگت بلتستان کے عوام، آزاد کشمیر کے عوام انشاءاللہ تعالی کامیاب ہوں گے۔ اور جیسے ہم سلام پیش کرتے ہیں ایران کے شہریوں کو کہ انہوں نے ملٹری سطح پہ اسرائیل کو شکست دلوایا، پھر جو ان کا ملک کے اندرونی سازش میں مداخلت کر کے اسرائیل سازش کر رہا ہے، ہم سلام پیش کرتے ہیں ایران کے عوام کو جنہوں نے اس سازش کو بھی ناکام کروایا، اور انشاءاللہ تعالی ویسے ہی جو پاکستان کی اندر بھارت مداخلت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، سازش کر رہا ہے، انشاءاللہ تعالی میں اور آپ اس سازش کو ناکام کروائیں گے۔ ہم نے دیکھا کہ یہ جب آپ نے ملٹری سطح پہ بھارت کو شکست دلوایا اور یہ شکست ان سے تسلیم نہیں ہوا، تو اب
وہ انڈس کو، سندھو کو ایک ہتھیار کے طور پہ پاکستان کے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ ہم بھارت کو بتانا چاہتے ہیں کہ سندھو، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے عوام سے لے کے بلوچستان اور سندھ کے بارڈر تک، کوسٹ تک کے جو عوام، ہم اس کا دفاع کریں گے، ہم آپ کو جواب دیں گے۔ ہم سندھو پہ سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جنگ لڑنا پڑیں گے تو جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے۔ گلگت بلتستان، آزاد کشمیر سے لے کے لاکانوں تک کے عوام تیار ہے کہ ہم مرسو مرسو سندھ نہ دیسو ہمارا نعرہ ہے پورا ملک کے لیے، اور مرسو مرسو سندھو نہ دیسو، جس کا مطلب ہے مروں گا مگر سندھو پہ کمپرومائز نہیں کروں گا، سنتاس معاہدہ پہ ہم کمپرومائز نہیں کروں گا۔ اور اس میدان میں بھی انشاءاللہ تعالی ہم مودی سرکار کو انڈس واٹر ٹریٹی کے جو میدان ہیں اس میں بھی ان کو ناکام کروائیں گے۔ اور آخر میں جو گلگت بلتستان کے عوام نے مینڈیٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو دیا ہے، جو گلگت بلتستان میں میرا منشور حق حاکمیت، حق ملکیت اور حق روزگار، یہی پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور ہوگا آنے والے آزاد کشمیر کے انتخابات کے لیے۔ ہم گلگت بلتستان کے عوام کا جو سیاسی جدوجہد اور جس انداز سے گلگت بلتستان کے عوام نے اپنے آواز اور اپنے سیاسی جدوجہد نسل در نسل لڑ کے پہلے افسیہ کا نظام کا خاتمہ کا حاصل کیا، پھر سیاسی نظام کا بندوبست کیا، پھر انتظامی کے نظام کا بندوبست کیا، اور اب ایک نیا آغاز ہوا ہے ہمارا جدوجہد کہ ہم حق حاکمیت آئینی حقوق کی صورت میں لیں۔ تو اب ایک نیا نسل کشمیر میں بھی بس رہا ہے، ایک نیا نسل کشمیر میں اپنے حقوق کے جدوجہد لڑنا چاہتے ہیں، اور جو سازشی عناصر ہیں، جو دشمن عناصر ہیں، وہ ان کے ایموشنز کے ساتھ کھیل کے ان کو ورگلا کے ایک غلط سمت کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں، کشمیر کے عوام کو، کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور آپ کا جو 3 نسلوں کا ساتھ ہے، ہم اس ساتھ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں کشمیر جا رہا ہوں، میرا منشور ہوگا کہ میں آنے والے نسلوں کو کہ جس انداز سے پاکستان گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو 1947 سے چلا رہے ہیں، وہ طریقہ کار، وہ رویہ، وہ سٹیٹس کو اب 2026 میں نہیں چل سکتا۔ اب نیا نسل نے اپنا نیا سوچ سامنے لے کر آنا ہے۔ کسی ایک کشمیری، کسی ایک گلگت بلتستان کا شہری اور کسی ایک پاکستان کا شہری عالمی سطح کا کشمیر کے جدوجہد پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں، اور ہمارا عالمی جدوجہد کو برقرار رکھتے ہوئے، پورا تحفظ دلواتے ہوئے، یہ بات کرنا تو ہمارا اور آپ کا اور ہر شہری کا حق ہے کہ اسی دائرے میں رہتے ہوئے، کشمیر کا جدوجہد کو تحفظ دلواتے ہوئے، کیا یہ ممکن نہیں کہ ہم عبوری طور پہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں رہنے والے لوگوں کو مزید حق حاکمیت دلوا دے، مزید حق ملکیت دلوا دے، ان کی امیدوں کے مطابق حق روزگار دلوا دے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ممکن ہے۔ گلگت بلتستان کے عوام نے راستہ دکھایا ہے، اب انشاءاللہ تعالی ہم یہ سیاسی سفر آزاد کشمیر میں بھی یہ پیغام اور یہ منشور لے کے جائیں گے۔ اور میں آزاد کشمیر کے عوام کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنا سیاسی حقوق استعمال کریں، آپ کا سیاسی ہتھیار اپنا ووٹ ہے۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ کچھ جماعتوں نے یہ اعلان کیا کہ وہ انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے۔ آپ حصہ لو، انتخابات میں شامل ہو۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور یہ ہے، دوسرے جماعت اپنے منشور لے کر آئے، ہم دیکھتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں آزاد کشمیر کے عوام کیا فیصلہ کرتے ہیں۔
اس فیصلہ کے بعد اگر پاکستان پیپلز پارٹی کامیاب ہوگا تو میرا ارادہ یہ ہے کہ ہم ایک جوائنٹ کانسٹیٹیوشنل کنونشن آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کا رکھا جائے، جہاں ہم اس کانسٹیٹیوشنل کنونشن میں بحیثیت پاکستان پیپلز پارٹی کا نمائندہ اپنا منشور، اپنا نظریہ پیش کروں کہ میں سمجھتا ہوں کہ عبوری طور پہ ہمیں حق حاکمیت گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو دینا پڑے گا۔ اب اس کا شکل کیا ہوگا، اب کیسے، کیا عبوری نام دیں گے، وہ ہم مل کے فیصلہ کریں، لیکن آئینی حقوق دلوانا پڑیں گے۔ یہ پرانی تنخواہ پہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے لوگ چلنے کے لیے تیار نہیں۔ اور میں نے نیشنل اسمبلی میں بھی کہا تھا، اور میں گلگت بلتستان میں کہتا ہوں کہ بھلے آپ عبوری کہہ دے، بھلے آپ ان کو ایم این اے کا نام نہ دے، آپ ان کو سفیر کا نام دے، مگر ساتھ بٹھائے میرے۔ میں چاہتا ہوں کہ لڑکانوں کا ایم این اے کے ساتھ ساتھ مظفر آباد اور گلگت کا ایم این اے سفیر کے نام پہ، عبوری سطح پہ جب تک ہمارا رائے شماری مکمل نہ ہو، میں چاہتا ہوں کہ سینٹ آف پاکستان میں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے نمائندے موجود ہو۔ عبوری سطح پہ جب تک ہمارا رائے شماری اور عالمی سطح کا جدوجہد مکمل نہ ہو، میں چاہتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے نمائندے، آزاد کشمیر کے نمائندے وفاقی حکومت کا حصہ بنے۔ چلے عبوری پہ سفیر کے حیثیت میں، مگر ان کا آواز پارلیمان میں، سینٹ میں اور کیبنٹ میں کیوں نہ ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے عوام نہ صرف سیاسی طور پہ، نہ صرف آئینی طور پہ، مگر معاشی طور پہ ان کا آواز سنا جائے۔ آپ عبوری طور پہ صحیح، لیکن عبوری طور پہ اور ان کے سفیر کے نام پہ تو نیشنل فائنانس کمیشن میں، کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں آپ کو آزاد کشمیر کو اور گلگت بلتستان کو بٹھانا پڑے گا۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، لیکن یہ اب نیا نسل کا جدوجہد ہے، اور یہ نیا نسل انشاءاللہ تعالی پاکستان کے اندر رہ کے، پاکستان کی سیاست کے دائرے میں رہ کے، یہ جدوجہد ہم اس پہ ہم محنت کریں گے اور کامیابی حاصل کریں گے۔ ہم حق حاکمیت کو یہ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کا فیصلہ گلگت بلتستان کرے اور کشمیر کا فیصلہ کشمیری کرے۔ اس کا جیسے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک پروپوزل ہے جو میں نے نیشنل اسمبلی میں ذکر کیا کہ یہ ممکن نہیں، کب تک چلے گا کہ آزاد کشمیر کے حکومت سازی میں، آزاد کشمیر کے فیصلوں میں پنجاب حکومت، صوبائی سندھ کا حکومت، پختونخوا کا حکومت کا اتنا بھاری آواز ہو۔ میں جانتا ہوں کہ صوبہ سندھ یہ تو برداشت نہیں کرتا کہ صوبہ پنجاب اپنے صوبہ سندھ کے فیصلے کرے، ویسے ہی جیسے صوبہ پنجاب برداشت نہیں کرتا کہ صوبہ سندھ ان کا صوبے کے فیصلے کرے، اور اسی انداز میں گلگت بلتستان تو کبھی یہ برداشت نہیں کرتا۔ تو ہم کیسے امید رکھتے ہیں کہ آزاد کشمیر یہ برداشت کرے؟ ہاں، میرا ایک تجویز ہے، مسلم لیگ کا اپنا تجویز ہوگا، مسلم کانفرنس کا اپنا تجویز ہوگا۔ ہم انشاءاللہ تعالی کانسٹیٹیوشنل کنونشن میں بیٹھ کے کنسنسس بنا کے جمہوری طریقے سے، سیاسی طریقے سے اپنا منزل تک پہنچیں گے، حق حاکمیت کے ساتھ، حق ملکیت کا دعویٰ، جیسے میں نے گلگت بلتستان کے عوام سے وعدہ کیا کہ پہاڑ کا چوٹی سے لے کے دریا کے کنارہ حق ملکیت آپ کا، ویسے ہی ہمیں گلگت بلتستان کے عوام کی کے لیے جو موقف ہے، ویسے ہی انشاءاللہ تعالی میرا منشور کا حصہ ہے، میرا دعویٰ ہے کشمیر کے عوام کا کہ پہاڑ کا چوٹی سے لے کے آپ کا دریا کے کنارے تک حق ملکیت ہمیں کشمیر کے عوام کو دلوانا پڑے گا۔ جو آج کل کشمیر کے عوام کے لیے ہم نے حق حاکمیت کے بارے میں جو نعرہ اٹھایا ہے، وہ حق ملکیت کے بغیر پورا نہیں ہو سکتے۔ جو سیاسی جماعتیں سب سے زیادہ فکر مند ہیں مہاجرین کے حقوق کے حوالے سے،
مہاجرین کے نمائندگی کے حوالے سے، مہاجرین کے ووٹ کے حوالے سے میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں کشمیر کے جو مہاجرین ہیں ان کا نمائندگی کا حق، ان کا ووٹ کے حق پہ سودا کرنے کے لیے تیار نہیں، مگر کشمیر کا حق حاکمیت پہ بھی سودا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ساتھ ساتھ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، جو اتنا زور سے کشمیر کے مہاجرین کے پوائنٹس اٹھاتے ہیں، ذرا یاد رکھے کہ آج تک جو کشمیر کے ویلی میں مہاجرین بستے ہیں، جو 1947 کے بعد یہ سفر انہوں نے طے کر کے ہمارے یہ آزاد کشمیر کے خطے میں شامل ہوئے، وہ آج تک اپنے حق ملکیت کے انتظار میں ہیں۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی ان کو حق حاکمیت میں دلوائے گی، اور حق حاکمیت ہوگا، حق ملکیت ہوگا تو گلگت بلتستان کے عوام، کشمیر کے عوام خود بخود اپنا حق روزگار کا بندوبست کر سکیں گے۔ یہ پاکستان کا معیشت کا اگر کوئی نور کسی علاقے کو میں کہہ سکتا ہوں تو وہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے علاقے ہیں۔ آپ کو میں حق حاکمیت دلواؤں، آپ کو میں حق ملکیت دلواؤں، آپ نہ صرف اپنے حق روزگار کا بندوبست کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ پورے پاکستان کے حق روزگار کا بندوبست کر سکتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سیاسی انداز میں اور جمہوری انداز میں سیاست کے دائرے میں رہ کے، انسٹیٹیوشنز میں، پارلیمان کے اندر رہ کے جدوجہد کیا ہے۔ آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے مودی کا سازش کو ناکام کرنا ہے تو ہم نے اپنے عوام کے ساتھ جوڑ کے جدوجہد کر کے جو کام ملک کے اندر کرنا ہے وہ مل کے کرنا ہے، جو کام ملک کے باہر کرنا ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ تعالی مل کے کریں گے۔ آخر میں ایک بار پھر گلگت بلتستان کے جیالیوں کے شکر گزار ہوں کہ آپ کی وجہ سے میں آج کہہ سکتا ہوں، آج کی وجہ سے آپ کی خون پہ سینے کی محنت کی وجہ سے میں آج کہہ سکتا ہوں کہ پانچوں صوبوں کی زنجیر بے نظیر۔ بہت بہت شکریہ، مبارک ہو آپ کا۔